کہ حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیۃ والثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، پرتباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جن آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی مشہور اور معروف سورہ ہے جس کا دائرہ 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے تک پھیلا ہوا ہے، اور جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق 10ویں پارے کے 11ویں پارے کے آیت سے ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل جایا کریں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑی جماعت میں سے چند لوگ نکلتے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب قوم ان تک آئے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ڈرنے والے ہو جائیں، شاید کہ وہ ڈریں۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت مقدسہ اور اس کا معنی ہے اور اس کا مفہوم بھی ہم نے مفہوماً معنی بیان کیا، اس سے واضح بات سمجھ نہیں آئی اور گفتگو اسی آیت سے آگے چلے گی اور اس آیت کے شان نزول سے گفتگو آگے چلے گی۔ چنانچہ اس کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے امام کبیر امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، اور امام خازن نے تفسیر خازن میں، امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں، اور امام ابو الحیان الاندلسی المالکی رحمہ اللہ نے تفسیر البحر المحیط میں جو روایت نقل کیے ان تمام روایات کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک مربوط شان نزول بنتا ہے۔ تمام کتب تفاسیر کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے جو ہم نے پہلے جن کے نام ذکر کیے تو ایک مربوط شان نزول بنتا ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ معاملہ یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا۔ سورہ توبہ کی پوری آیات ہی آیت جہاد میں ہے۔ تقریباً آیت احکام سے متعلق سورہ توبہ بہت اہم ہے، اور آیت جہاد سے متعلق سب سے کثرت سے آیات سورہ توبہ میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن سے تو نفرت کرتے ہی ہیں کفار اور مشرکین، بالخصوص سورہ توبہ سے انہیں سب سے زیادہ نفرت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اس سورہ توبہ میں سب سے زیادہ یہ بیان ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، خذوہم وقتلوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، انہیں پکڑو، انہیں مارو، انہیں مارنے کے لیے گھات بنا کر بیٹھو۔ تو یہ آیت ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو بہت عزیز ہے، بہت محترم ہے، لیکن جن کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے۔
اس وجہ سے سورہ توبہ کی اکثر و بیشتر آیات کفار اور مشرکین اور ہنود بالخصوص یہ چاہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ قرآن مجید سے نکال دی جائے، اور کئی مرتبہ انہوں نے مشورہ بھی دیا اور بہت کچھ کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تم اگر آیات نکالنا چاہو تو نکالو، کچھ آیات کو کاٹنا چاہو تو کاٹو، کچھ سورت کو نکالنا چاہو تو نکالو، لیکن تم نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کلام رب کا ہے اور رب ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو وہ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن سے نکال دیں گے نا، لیکن جو ہمارے 10 اور 11 سال کے بچوں نے حفظ کر لیا ہے وہ آپ کیسے نکالیں گے؟ ادھر آپ قرآن سے نکالیں گے، ادھر 10-11 سال کا بچہ کھڑا ہوگا دوبارہ اسے قرآن کا حصہ بنا دے گا۔ تو قرآن کی حفاظت فقط کاغذوں پر نہیں ہے کہ قرآن کے جو صفحات ہیں وہی حفاظت کے لیے مقام بنائے گئے اور وہی حفاظت کے لیے سبب بنایا گیا۔ اللہ نے جس طرح قرآن مجید کو سطوروں میں رکھا ہے ویسے ہی صدوروں میں بھی رکھا ہے، جیسے کاغذوں میں رکھا ہے ویسے ہی سینوں میں بھی رکھا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی آیات نکالا جانا ممکن نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے، اس آیت مقدسہ سے پہلے بھی جہاد کا ذکر ہے اور جہاد کی فضیلت کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے جہاد کرے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب سورہ توبہ کی اس سے پہلے والی آیت 122 نمبر کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، 121 نمبر کی آیت جب نازل ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہے اور جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کا ذکر ہے، تو سب کے سب صحابہ کرام جہاد کے لیے نکل گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو نیکیوں کے حریص تھے، نیکی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم پیسوں کے حریص ہیں، پیسے آنے کا کوئی ذریعہ، کوئی سبب ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ویسے ہی صحابہ کرام ہم سے زیادہ نیکیوں کے حریص تھے۔ وہ نیکی حاصل کرنے کا، نیکی لینے کا کوئی ذریعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور آپس میں اگر کسی دل میں دکھ بھی پہنچے تو پیسوں کے سبب سے نہیں پہنچتا تھا، بلکہ دل میں دکھ اس سبب سے پہنچتا تھا کہ فلاں مجھ سے زیادہ نیکیوں والا ہو گیا، میری نیکی میں کمی ہو گئی، فلاں نے نیکی کا یہ کام زیادہ کر لیا، میں نے کم کیا، اور اس طرح سے دل میں دکھ رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں محبت کرنے والے تھے، اس لیے کہ ان میں آپس میں اگر کوئی بات ہوتی بھی تھی تو وہ نیکی کے حوالے سے ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہیں جہاد کی آیت ان پر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ نے جہاد کی آیت پڑھ کر سنائی اور اس کی فضیلت وہ سن چکے، تو ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام چاہنے لگے کہ ہم جہاد میں نکلیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے۔ تو جب جہاد کا موقع آیا سب کے سب صحابہ کرام چلے گئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اب مدینے میں کون بچا؟ یا تو ضعیف بچ گئے، یا عورتیں بچ گئیں، یا بیمار بچ گئے، یا بچے بچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اچھی نیت سے گئے اور انہیں ثواب بھی ملا۔ اب یہ بات بھی ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ 2 دن کے لیے نکلے تیسرے دن واپس آ گئے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ 4 دن کے لیے نکلے ہفتے کے اندر واپس آ گئے۔ وہاں تو سفر مہینوں کا ہوتا، پھر جہاد میں مہینے لگتے، کئی مہینوں کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد، بسا اوقات سالوں کے بعد آنا ہوتا۔ تو جو نکلے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے، سچائی کے ساتھ نکلے، سچائی کے ساتھ آئے، حق کے ساتھ نکلے، حق کے ساتھ آئے۔ لیکن پیچھے معاملہ یہ ہوا کہ پیچھے بچ گئے، ضعیف بچ گئے، بوڑھے بچ گئے، بچے بچ گئے، خواتین بچ گئیں، اور جو بیمار تھے وہ بچ گئے۔ اب اس دوران جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تو اس کو سیکھنے والوں کی کمی ہو گئی۔ قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوتی تو ظاہر ہے کہ اسے سیکھنے کے لیے بھی ایسا بالغ الدماغ شخص چاہیے،
ایسا شخص چاہیے جو علم و فن میں ماہر ہو، جو سمجھنے میں بہت زیادہ سریع الاثر ہو، بہت زیادہ سمجھداری والی، بہت زیادہ سمجھ رکھنے والا ہو۔ ضعیف جو ہوتے ہیں ان کا حافظہ عام طور پر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ان کی سنوائی میں بھی کمی ہوتی ہے، ان کی نظر میں بھی کمی ہوتی ہے۔ جو بیمار ہیں تو ظاہر ہے وہ بیمار ہیں۔ بچوں کا حافظہ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بات کو بہت زیادہ دنوں تک بات کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ خواتین کا حافظہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بات کی گہرائی تک پہنچ کر اسے یاد رکھیں اور آگے تک پہنچائیں۔ تو اب ضرورت محسوس ہوتی کہ چند لوگ یہاں پہ بھی ہوں جو تبلیغ دین کا کام کریں، کہ قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنیں اور سننے کے بعد دور تک پہنچائیں، جہاں تک وہ جا سکتے ہیں تبلیغ دین کے لیے کام کریں، قرآن مجید کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام دور تک پہنچائیں۔ اب سب کے سب جب جہاد میں چلے گئے تو اطراف و اکناف میں، مزید گاؤں میں، مزید دیہاتوں میں، مزید جگہوں میں دین کا کام کون پہنچائے گا؟ ظاہر ہے کہ بچے تو یہ کام کر نہیں سکتے، ضعیف یہ کام کر نہیں سکتے، خواتین یہ کام کر نہیں سکتی، جو مریض ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو دین کی تبلیغ کے کام میں حرج واقع ہو گیا۔ جب سب وہاں چلے گئے تو تبلیغ دین کے کام میں حرج واقع ہو گیا، تنگی واقع ہو گئی۔ اب ایک سبب تو یہ ہوا، اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ سالوں بعد، مہینوں بعد، کچھ کئی دنوں کے بعد جب وہ آتے اور آ کر اپنے گھر والوں سے ملتے تو گھر والے کہتے کہ آپ کی غیر موجودگی میں رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے یہ حکم دیا، رسول اللہ نے یہ فرمان صادر فرمایا۔ تو ان کے دل میں ایک دکھ ہوتا، اے کاش ہم بھی یہاں موجود ہوتے تو رسول اللہ کی زبان حق کے ترجمان سے نئی اترنے والی آیت سنتے۔ ان کے دل میں یہ دکھ ہوتا، اے کاش کہ ہم بھی یہاں ہوتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کیا یہ عظیم بات نہیں ہے کہ ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابھی کوئی نئی آیت نازل ہوئی اور وہی آیت کوئی صحابی سنے؟ یہ تو بہت عظیم بات ہے، عظمتوں والی بات ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ دکھ ہوتا، انہیں تکلیف ہوتی کہ ہم اتنی دور رہے، بہرحال یہ بھی تو ثواب کا ہی کام تھا، ہم جہاد میں رہے، لیکن اگر ہم یہاں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ سنتے، رسول اللہ کا فرمان سنتے، اسے یاد رکھتے، اپنے گھر والوں کو صحیح طور پر بتا سکتے، اطراف و اکناف میں ہم جا کر تبلیغ کر سکتے، تو وہ اس بات کو دکھ میں لے کر بیٹھ جاتے۔ تو جب یہ تنگی ہوئی ان کے پورے کے پورے چلے جانے سے، ادھر تبلیغ دین کی تنگی ہوئی، اور جب صحابہ کرام آتے تو ان کے دل میں بھی تنگی ہوتی کہ اگر ہم یہاں موجود ہوتے تو تبلیغ دین کا کام اس طرح سے کرتے۔ جب یہ تنگیاں ہونے لگیں تو اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، تم سب کے سب جہاد میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ ایسا ہو کہ ہر قبیلے میں سے، بڑی بڑی جماعتوں میں سے، ہر قبیلے میں سے چند لوگ جہاد کے لیے جائیں، اور چند بالغ النظر اور بیدار مغز، وہ لوگ جو ذہین ہیں، جو علم و ادراک کو صحیح طور پر سمجھنے والے بالغ النظر ہیں، چند لوگ جہاد میں جائیں اور کچھ لوگ یہاں پہ بھی رہیں، تاکہ جہاد کا کام بھی کما حق ہو صحیح طور پر ہوتا رہے اور تبلیغ دین کے کام میں بھی حرج واقع نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا کہ جب جہاد میں جانے کی بات آتی، ظاہر ہے کہ ہر صحابی جانا چاہتے، لیکن آپ ہر ایک کو اجازت نہ دیتے، بعض کو کہتے کہ تم جاؤ اور بعض کو کہتے تم یہاں رہو، یہاں تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ اور وہ جہاد کا ثواب کیسے؟ کہ وہاں وہ کفار کا سر قلم کر کے جہاد کا ثواب پائیں گے، اور یہاں تم تبلیغ دین کر کے جہاد کا ثواب پاؤ گے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور یہ اس کا پس منظر۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب چلے جایا کریں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کافہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر، سب کے سب، 100% سب کے سب۔ بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ نے فرمایا، ارسلت الى الخلق کافہ، میں کل مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس کل سے کوئی نکلنے والا تو نہیں ہے نا، اس کل سے تو کوئی نکلتا نہیں۔ کافہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، سب کے سب۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا گیا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب نکل جایا کریں۔
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑی جماعت میں سے چند لوگ نکلتے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ خوب دین میں علم حاصل کریں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ قوم لوٹ کر ان تک آئے تو وہ انہیں ڈرائیں، وہ انہیں علم سکھائیں، لعلم یحذرون، شاید کہ وہ ڈریں، شاید کہ وہ علم حاصل کر لیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں ایک اسلوب بیان کر دیا گیا، ایک قاعدہ اور کلیہ بنا دیا گیا کہ جہاد کے لیے سب نہ چلے جائیں، بلکہ بعض لوگ علم دین کی تبلیغ کے لیے بھی یہاں موجود رہیں۔ تو یہ ہے آیت، اور یہ ہے اس آیت کا شان نزول جو بالکل واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا۔ اب اس میں سے دو فائدے نکلتے ہیں جو آج کی تقریر کا اصل موضوع ہے۔ ایک فائدہ یہ نکلا کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جیسے جہاد ضروری ہے ویسے ہی تبلیغ دین بھی ضروری ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دین کی بقا کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اچھی طرح اس جملے کو یاد رکھیے۔ اگر یہ جملے یاد رہیں گے تو ذہن میں ہونے والے بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ دین کی بقا کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جیسے جہاد ضروری ہے ویسے ہی تبلیغ دین بھی ضروری ہے۔ اگر تبلیغ دین غیر ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جہاد میں بھیج دیتے ادھر غیر، یا اگر جہاد غیر ضروری ہوتی تو رسول اللہ سب کو تبلیغ دین میں لگا دیتے۔ ایسا کیوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے والوں کو بھی جہاد میں جانے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں کو روکنے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوا جہاد بھی ضروری ہے اور تبلیغ دین بھی ضروری ہے، ان میں سے کوئی غیر ضروری نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی غیر ضروری ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں افرادی قوت بھی کم ہے، صحابہ کرام اور مجاہدین کی تعداد کم ہے، اور جب جنگ کا موقع آئے اس وقت مجاہدین کی ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مریض مجاہد ہو تو وہ بھی کام میں آ جاتا ہے، بسا اوقات بچوں کو، بسا اوقات خواتین کو بھی میدان جہاد میں جانا پڑتا ہے۔ تو وہ تو شروعات اسلام کی بات ہے، اور شروعات اسلام کے زمانے میں افرادی قوت کی کمی ہے، مسلمان کم ہیں، لیکن کم ہونے کے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا ایک بندہ جہاد میں جانے کے قابل بھی ہے اور میدان جہاد میں اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے باوجود رسول اللہ نے تبلیغ دین کے لیے صحابہ کرام کو روکا۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اسلام کی بقا و حیات کے لیے، اسلام کی سالمیت کے لیے جیسے جہاد ضروری ہے ویسے ہی تبلیغ دین بھی ضروری ہے۔ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تبلیغ دین چھوڑ دیا جائے، سب کے سب جہاد میں لگ جائیں، اسلام کی بقا نہیں ہوگی، اسلام میں کمزوری آ جائے گی۔ اور اگر سب کے سب جہاد چھوڑ دیں، تبلیغ دین میں لگ جائیں، تب بھی اسلام کی سربلندی نہیں ہوگی، اسلام کی بقا نہیں ہوگی، اسلام میں تنزل آئے گی، اسلام میں پستائی آئے گی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور ان میں سے سب سے سر فہرست کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اس میں ایک فضیلت جہاد کی بھی آتی ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرادی قوت ہونے کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کو جہاد میں بھیجا، اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں جہاد میں جانے کا حکم ہوا، جہاد کی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے اسلام میں نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کی اس کا ایک وقار ہے، ایک انفرادی حیثیت ہے، ویسے ہی اسلام میں جہاد کی بھی ایک انفرادی حیثیت موجود ہے۔ جیسے مسلمانوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، ویسے بعض اوقات جہاد بھی انسانوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں یہ زمانہ پلپلے لوگوں کا زمانہ ہے، کمزور طبیعت لوگوں کا زمانہ ہے، اور نئی رنگیے اسلام نے، نئی رنگیے فرنگ نے انہیں اتنا کمزور کر دیا، مادر پدر آزادی نے مسلمان کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ خود تو جہاد میں جاتا نہیں، بلکہ اب وہ جہاد کی نفی کرنے لگا۔ نچلے طبقے سے لے کے اونچے طبقے تک، حکمرانوں تک
اب شور کیا ہوتا ہے جب بھی یہ آواز آئے کہ کشمیر کے مسلمانوں پر بڑی تنگی ہو رہی ہے، شام کے مسلمانوں کا گلا کاٹا جا رہا ہے، اور فلاں جگہ مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو پھر علماء کہتے کہ جہاد کے لیے نکلنا چاہیے، تو اوپر سے آواز آتی جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، جہاد سے خون خرابہ ہوتا ہے، جہاد سے یہ ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اس زمانے میں جہاد کی فضیلت کو بیان کرنا جتنا آسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ پچھلے زمانے میں اتنا آسان ہوا اور نہ ہی آئندہ زمانے میں اتنا آسان ہوگا۔ ہم نے تو زمینی حقائق دیکھے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے 74 سال تک ہم احتجاج کرتے رہے، مختلف مقامات پر احتجاج کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ صفر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ادھر جہاد کرنے والے 20 سال جہاد کرتے ہیں، اپنا ملک واپس لے لیتے ہیں، پورا افغانستان اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ ایک 74 سال تک وہ احتجاج کر رہے ہیں، ساری اسلامی مملکت احتجاج کر رہی ہے، سارے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سرزمین، ایک شہر آباد نہ کر سکے، ایک شہر آزاد نہ کر سکے، اور ادھر انہوں نے 20 سال جہاد کے لیے شہر آزاد نہیں کیا، پورا ملک اپنے تسلط میں لیا، اپنے کنٹرول میں لیا۔ اسلام کی سربلندی ہوئی، اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور آج پورا کفر رو رہا ہے کہ صرف امریکہ نہیں آیا تھا افغانستان میں، 40 سے 42 ملکوں کی ایک اجتماعی جماعت آئی تھی جسے کہتے ہیں نیٹو فورسز۔ یہ صرف امریکہ کی جماعت نہیں تھی، امریکہ کے فورسز نہیں تھے، تمام کفر اٹھ کر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، اسلام کے مقابلے میں آیا۔ لیکن جب وہ گیا تو آج سارا کفر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہارنے کا غم نہیں ہے، غم تو یہ ہے کہ ہم جو سامان لے کر گئے تھے، سارا سامان مال غنیمت بن کر ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ کل تک جو افغانستان سب سے کمزور ملک تھا، آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جہاد اور جنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ طاقتور ملک ہو گیا ہے، اس لیے کہ 42 ملکوں کی آلات جنگ ان کے پاس موجود ہے، آلات حرب و ضرب موجود ہے۔ یہ جہاد کی فضیلت، یہ تو زمینی حقائق ہے نا، یہ زمینی حقائق ہیں، ان زمینی حقائق کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ لہذا جہاد کی فضیلت کو اس زمانے میں جت قدر آسانی سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، نہ پہلے سمجھ سکے نہ آئندہ سمجھ سکیں گے جب دور گزر جائے گا۔ لہذا بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے تم جہاد نہیں کرتے نہ کرو، تم جہاد نہیں کرتے نہ کرو، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی تلواروں کی نفی کرے۔ رسول، اگر جہاد فرض نہ ہو، اگر جہاد ایک زندہ حقیقت نہ ہو، تو رسول اللہ کا فرمان یہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں ایک ہاتھ میں قرآن دے کر، دوسرے ہاتھ میں تلوار دے کر۔ اگر جہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب معاملہ یہی ہے، ہمیں کہا جاتا کہ جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، اور آپ یہودیوں کو دیکھیے کہ پچھلے 100 سال سے جہادی کر رہے ہیں، وہ اپنے علم اور اپنے مذہب کے مطابق جہاد کر رہے ہیں۔ اب اس جہاد کا انہیں کیا صلہ مل رہا ہے کہ کل کا اسرائیل نقطہ تھا، آج پہاڑ بنا ہوا ہے، نقطہ تھا آج پہاڑ بنا ہوا ہے۔ امریکہ وہ کہتا ہے کہ جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جب سے وہ وجود میں آیا تب سے مسلمانوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ 52 ریاستوں کی ایک اجتماعی جماعت بن گئی جس کا نام امریکہ ہے۔ 52 ریاستیں، امریکہ کے جو یہ ستارے ہیں نا، اس کے جھنڈے میں 52 ستارے ہیں، اور یہ 52 ستارے 52 ریاستوں کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ تو یہ امریکہ کی 12 ریاستیں ہیں جو پاکستان اور ہندوستان سے بڑھ کر بڑی ریاستیں ہیں، امیر و کبیر ہیں۔ تو یہ کیسے فتح ہوئیں؟ تو کہیں گے کہ انہوں نے جہاد کیے۔ تو سارا ملک، ساری دنیا مسلمانوں کو جہاد سے روک رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ خود بخود جہاد کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسی وجہ سے روکا گیا، ہمیں مختلف بہلاووں میں رکھا گیا تاکہ مسلمان جہاد کی حقیقت کو نہ جانیں، اور جنہوں نے جہاد کی حقیقت کو جانا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کیا آپ قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں جہاں نماز کا حکم ہے وہیں تو جہاد کا بھی حکم ہے۔ آج اگر کسی منبر و محراب سے جہاد کا بیان کر دیا جائے، بعض لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ کیا خون خرابے والی بات لے کر بیٹھ گئے۔
کیا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ تو تمہاری وجہ سے ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا چھوڑ دیں؟ کثرت کے ساتھ مجھے نہیں ملا کہ کسی اور موضوع پر رسول اللہ نے اس قدر احادیث بیان کیے ہوں جس قدر جہاد کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اس سے پہلے آپ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث سنیے۔ جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے، بڑا لشکر ہے۔ اس لشکر میں حضرت جابر بن عبداللہ کچھ دور چلنے کے بعد آپ اتر گئے، پیدل چلنے لگے۔ مدینے سے جب قریب آنے لگے تو پیدل چلنے لگے۔ تو ان کے قریب ہی ایک اور صحابی تھے، حضرت مالک بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، وہ بھی صحابی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو عرض کی ہے جابر آپ پیدل چلتے، کیا آپ کی سواری بیمار ہو گئی، تھک گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میری سواری بیمار ہوئی، نہ میری سواری تھکی ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پہ عمل کر رہا ہوں۔ پوچھا کیا فرمان؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں کوئی نکلے، اللہ کے راہ جو نکلے اور غبار اس کے جسم پر لگ جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے۔ تو میں چلتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پیدل چلوں تاکہ غبار اڑے میرے جسم سے لگے اور اللہ میرے لیے جنت واجب کر دے، جہنم حرام کر دے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت تھی ان کی۔ تو کہتے ہیں حضرت مالک بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو پھر آپ آہستہ آہستہ چل کر لشکر کے بیچ میں چلے گئے، اور لشکر کے بیچ میں جا کر تیز آواز سے حضرت جابر بن عبداللہ تو دور ہو گئے نا، تو اونچی آواز سے تیز آواز سے حضرت جابر بن عبداللہ کو پھر پکارا اور کہا اے جابر بن عبداللہ آپ پیدل کیوں چلتے ہیں؟ کیا آپ کی سواری تھک گئی یا آپ کی سواری بیمار ہو گئی؟ حضرت جابر بن عبداللہ سمجھ گئے کہ جو حدیث میں نے انہیں بیان کی یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی سن لیں، اسی وجہ سے لشکر کے بیچ میں آ کر دوبارہ یہ سوال کرتے۔ پھر آپ نے وہی جواب دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو راہ خدا میں نکلے، راہ جہاد میں نکلے اور اس کے قدم غبار آلود ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے۔ جب یہ سنا تو کہتے ہیں کہ سارا لشکر پیدل چلنے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس دن سے زیادہ پیدل چلنے والے لوگ میں نے نہیں دیکھے، صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس صحیح حدیث کو کیا ہم بھلا دیں جو جہاد کی فضیلت میں موجود ہے؟ دوسری حدیث امام حاکم نقل کرتے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن جیسے اترا ہے جو پڑھنا چاہے ان سے سیکھے، یہ میری امت کے عالم ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ آئے گا، تنہا آئے گا، ایک جماعت کی شکل میں آئیں گے، ہر بندے کا ایک امام ہوگا، ایک قائد ہوگا، اور فرمایا علماء کی قیادت معاذ بن جبل کر رہے ہوں گے۔ علماء کی قیادت کا جھنڈا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقط وجبت لہ الجنہ۔ فرمایا دودھ جانور کے تھن سے دودھ نکالنے کے درمیانے وقت تک اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ جانور کے دتھن سے دودھ نکالنے میں جتنا وقت لگتا ہے بس اسی کے درمیانی وقت تک جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ، اتنا ہی لگتا ہے، اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں اتنا وقت بھی، اتنا قلیل وقت بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے گا فقط وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ومن سأل اللہ القتل من نفسه صادقا، اور جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھے گا اے کاش مجھے جہاد کا موقع ملے اور میں اللہ کی راہ میں جاؤں اور جہاد کروں، سچے دل سے یہ نیت کرے، اگر وہ اپنے گھر میں بھی مر جائے اللہ اجر ثواب عطا فرمائے گا، شہادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ ومن سأل اللہ القتل من نفسه صادقا، جو اپنے رب سے سوال کرے، شہادت کا سوال کرے، سچے دل سے سوال کرے، ثم مات او قتل،
فقد وجبت لہو اجر الشہادہ، فرمایا پھر اگر وہ مر جائے تو اللہ رب العزت اسے شہادت کا مقام دے گا، شہادت کا مقام و مرتبہ دے گا۔ شہادت کی راہ میں جانا، جہاد کی راہ میں جانے کا ثواب تو ہے ہی، جہاد کی راہ میں جانے کی نیت کرنے کا ثواب یہ ہے۔ تو کیا ہم ان احادیث کو بھلا دیں؟ لہذا جیسے نماز کی فضیلت ہے، جیسے نماز کی ایک انفرادی حیثیت ہے، جیسے نماز اور روزوں کے لیے قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، احادیث میں رسول اللہ کے ارشادات موجود ہیں، تو ہم مانتے ہیں ویسی ہر شخص کو ماننا چاہیے کہ جیسے قرآن کی آیات موجود ہیں ویسی جہاد کی آیت بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی آیات نماز اور روزے کا تو ذکر کرتا ہے، جہاد کا ذکر نہیں کرتا، تو گویا وہ ایسا ہے کہ وہ خود بھی چھپ رہا ہے، دوسروں کو بھی چھپا رہا ہے، وہ حقیقت سے صرف نظر کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لہذا دھوکہ دینے والا انسان اچھا نہیں ہوتا ہے۔ 2 حدیث ہو گئی، تیسری حدیث اس زمانے کے لوگوں کے لیے، بالخصوص ہمارے حکمرانوں کے لیے، جنہوں نے کہا کہ جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، جہاد سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس حدیث کے غماز ہیں، اس حدیث کے مطابق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، صحیح السند اور صحیح الطرق روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو فقد ماتا شعبۃ من نفاق، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی کبھی دل میں شوق ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں، فرمایا وہ ایسے ہی مر گیا تو نفاق کی موت مرا، وہ منافق ہو کے مرا۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جب موقع ملے تو وہ جہاد کرے گا، یا دل میں ہمیشہ اس کی یہ نیت ہوگی، دل میں ہمیشہ اس کے شوق ہوگا، اے کاش اللہ کے دین کے لیے کام آ جاؤں، اے کاش کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید کر دیا جاؤں۔ یہ تو رسول اللہ کی خواہش ہے نا، فرمائے میری خواہش یہ ہے اللہ کی راہ میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ رسول اللہ کی خواہش کے مطابق اگر کسی کی خواہش نہ ہو تو وہ منافق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لہذا جہاد کرنا یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ جہاد کبھی پر فرض ہے، کبھی فرض ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نفل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومتوں پر زیادہ چڑھائی ہونے لگے تو ہر بندے پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو جہاد فرض نہیں ہوتا، فرض عین نہیں ہوتا، فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم یہاں چاہتے تھے کہ جہاد کی فضیلت بھی تھوڑی بیان کر دی جائے، تاکہ کسی کے دل میں اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ اس منبر سے کبھی جہاد کا ذکر نہ ہوا۔ تو آپ پھر گواہ ہو جائیں گے کہ جیسے اس منبر سے ہم روزوں کی فضیلت بیان کرتے، زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرتے، نمازوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ویسے ہی اس منبر کو ہم نے جہاد کی فضیلت سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ کیوں خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے خالی چھوڑ دیں گے تو ہم تلاوت چھوڑ دیں گے، اور تلاوت تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اس آیت سے ایک فضیلت یہ واضح ہوئی، ایک بات یہ واضح ہوئی کہ دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے جیسے جہاد ضروری ہے ویسے ہی تبلیغ دین بھی ضروری ہے۔ اگر جہاد ضروری ہوتا اور تبلیغ دین غیر ضروری ہوتی تو رسول اللہ سب کے سب کو جہاد میں بھیج دیتے، تبلیغ کے لیے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ ابھی غیر ضروری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اور مسلمانوں کو آدھا آدھا کیا، فرمائے آدھے جہاد میں جاؤ اور آدھے تبلیغ دین کرو، جس سے معلوم ہوا جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں اور جو تبلیغ دین کر رہے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں۔ لہذا کوئی انکار نہ کرے، کوئی اختلاف نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ فلاں لوگ جہاد کر رہے ہیں اور فلاں لوگ تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ جہاد میں حصہ کیوں نہیں لیتے۔ جو تبلیغ کر رہے ہیں اصل میں وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، اور جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی اصل میں جہاد کر رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ روایت یاد رکھیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کو تباہ کرنا چاہے تو علماء کی شان میں گستاخی پر لگا دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ وہی ہیں، وہ اپنی عقل و خرد سے سوچتے ہیں، جبکہ علماء ان کا ادراک الگ ہوتا ہے، ان کا علم الگ ہوتا ہے، ان کی فکر کی اونچائی ہوتی ہے، وہ اپنی اونچائی فکر کی وجہ سے سوچتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے سوچتے ہیں۔ لہذا
علماء پر اعتراض نہ کرنا چاہیے. جو جہاد پر لگا ہوا ہے وہ بھی اللہ دین سربلندی کا کام کر رہا ہے, اور جو تبلیغ دین پہ لگا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے. اگر اعتراض کریں گے تو پھر وہاں بھی اعتراض ہوگا, اگر یہاں اعتراض ہوگا تو وہاں پہ بھی اعتراض ہوگا. لہذا توازن یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے, جو کام کر رہا ہے, اسے کھلے عام کام کرنے دیا جائے, اس پر اعتراض نہ کیا جائے. یہاں تک بات ہو گئی. اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح جہاد ضروری ہے ویسے ہی تبلیغ دین ضروری ہے. اس کی ایک دوسری مثال یہ ہے, ہمارے اطراف میں جتنے بزرگان دین موجود ہیں وہ رہنے والے کہیں اور کے تھے, آئے یہاں پہ تو ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کیوں آئے تھے. تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو صحیح وہ آئے کیوں تھے, یہاں کیوں آئے تھے. تو آپ یہی دو باتیں دیکھیں گے. بعض کی زندگی یہ تھی کہ وہ آئے جہاد کے لیے تھے اور یہیں ان کا وصال ہوا, یہیں شہید ہوئے. اور بعض کی زندگی دیکھیں تو وہ آئے تھے تبلیغ دین کے لیے, یہیں تبلیغ کرتے رہے, یہیں انتقال ہوا. یہی بات ہے کہ جو تبلیغ دین کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہے. اور جو جہاد کر رہا ہے, جو شہید ہوا, وہ بھی اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کے دین کا کام کر کے گیا ہے. آپ جانتے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ یہاں تبلیغ دین کی نیت سے نہیں, جہاد کی نیت سے آئے تھے. اور آپ غازی ہیں, شہید ہیں, اسی وجہ سے کہ آپ کو شہید کیا گیا. اور میری معلومات کے مطابق اس خطۂ زمین میں, بر صغیر پاک و ہند میں سب سے قدیم اور سب سے پہلے بزرگ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. سب سے قدیم بزرگ ہیں. اور ان کے بعد قدیم بزرگ داتا صاحب علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیوں آئے تھے؟ وہ جہاد کے لیے آئے تھے. اگر جہاد ضروری نہ ہوتا تو وہ جہاد کے لیے, وہ تو رہنے والے مدینے کے تھے, وہ سندھ میں کیوں آئے؟ اور داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ افغانستان غزنی کے رہنے والے تھے, وہاں سے چل کے لاہور آئے. اگر تبلیغ دین ضروری نہیں تھا تو وہ یہاں کیوں آئے؟ جب آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اولیاء کاملین نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاد بھی ضروری ہے, تبلیغ دین بھی ضروری ہے. میری گفتگو کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ پائیں, اللہ کرے جس قوت سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس قوت سے آپ سمجھ جائیں, تو پھر کسی تحریک پر آپ انگلی نہیں اٹھائیں گے, کسی جماعت پر آپ انگلی نہیں اٹھائیں گے کہ جہادی کام ہم کر رہے ہیں تو فلاں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. آپ دیکھیے کہ دونوں طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں اور دونوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے قدیم بزرگ ہیں. 98 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, 98 ہجری میں, اور اس کے کچھ سالوں بعد آپ یہاں سندھ میں آپ تشریف لائے. اس وقت نہ محمد بن قاسم آئے, کوئی دوسرا آیا. سب سے پہلے آپ یہاں آئے اور اپنے دین کا کام کیا ہے. خواجہ صاحب ہند میں آئے تو خواجہ صاحب کی تاریخ ولادت کتنی ہے؟ خواجہ صاحب تاریخ ولادت 538 ہجری ہے. 538 ہجری میں خواجہ صاحب پیدا ہوئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بابا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی پیدائش 98 ہجری کی ہے. تو کتنے قدیم ہیں. ان کے بعد قدیم بزرگ اگر اس سرزمین میں کوئی ہے تو وہ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں اور خواجہ صاحب سے بھی پہلے کے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 470 ہجری ہے, اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت 537 ہجری ہے, اور داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت 400 ہجری ہے. 400 ہجری ہے. یعنی غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں اور خواجہ صاحب سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. آج یہ جو ہے نا یہ سفر المظفر کا مہینہ, یہ داتا صاحب سے بھی منسوب ہے. 20 سفر المظفر داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے. لہذا جہاں اور بزرگان دین کے نام پر نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے, ان کے نام پہ بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غوث پاک سے بھی قدیم بزرگ ہیں, خواجہ صاحب سے بھی قدیم بزرگ ہیں, اور ایسے بزرگ ہیں کہ خواجہ صاحب نے بھی ان سے روحانی فیض لیا ہے.
خواجہ صاحب نے بھی ان سے روحانی فیض لیا ہے. وہ جو شعر ہے نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آئے، 40 دنوں تک چلہ کشی کی اور روحانی فیض لیا. جب جانے لگے تو یہ شعر آپ نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آپ تو تمام عالم میں فیضان دینے والے ہیں، نور خدا کا اظہار آپ کی ذات سے ہوتا ہے. نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. جو ناقص لوگ ہیں ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں، اور جو کامل لوگ ہیں ان کے لیے رہنما آپ ہیں. تو یہ کامل لوگوں سے مراد خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. فرمایا میں اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں اور میری رہنمائی آپ کرتے ہیں. تو سنیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح کہ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزنی میں رہنے والے تھے، یہاں کیسے آئے؟ اچھا، ان کی ایک فضیلت یہ بھی سمجھ لیجئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ طریقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 12 واسطوں سے پہنچتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تک 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت پہنچتا ہے. خواجہ صاحب کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں 15 واسطوں سے پہنچتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کے پیر و مرشد کے ہاتھ میں، ان کے پیر و مرشد کا ہاتھ ان کے پیر و مرشد کے ہاتھ میں. اس طرح چلتے چلتے 12 واسطوں سے مولا علی تک پہنچتا ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ 15 واسطوں سے مولا علی تک پہنچتا ہے. ان واسطوں میں فضیل ایاز بھی آتے ہیں، ابراہیم بن ادہم بھی آتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد میں سے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ طریقت کتنے واسطوں سے پہنچتا ہے؟ صرف 9 واسطوں سے. صرف 9 واسطوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پہنچتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پرانے بزرگ ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا مقام و مرتبہ غوث اعظم سے بلند ہے، لیکن بزرگ پرانے ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام و مرتبہ پرانے ہونے کی حیثیت سے، پہلے ہونے کی حیثیت سے غوث اعظم سے پہلے ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے. صرف 9 واسطوں سے داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ، آپ کا ہاتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. اب انگلی میں گن لیجئے کہ یہ 9 واسطے کیا ہیں. آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے شیخ ابو الفضل الختلی، ایک واسطہ. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے شیخ ابو الحسن الحسری. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے شیخ ابو بکر شبلی. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے جنید البغدادی. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سری السقطی. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے معروف الکرخی. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے داؤد الطائی. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حبیب العجمی. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حسن البصری. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 9 واسطے ہیں جس میں معروف کرخی بھی آتے ہیں، سری سقطی بھی آتے ہیں، جنید البغدادی بھی آتے ہیں. داتا صاحب کا سلسلہ جنیدیہ ہے. جیسے غوث پاک کا سلسلہ قادریہ ہے، خواجہ صاحب کا سلسلہ چشتیہ ہے، ویسے ہی داتا صاحب سلسلہ جنیدیہ ہے. لیکن آپ کا سلسلہ آپ ہی کے زمانے تک رہا، آگے نہیں پھیلا. وہ اللہ کی مرضی ہے. خواجہ صاحب کا سلسلہ پھیلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا. غوث پاک کا سلسلہ پھیلا، پوری دنیا میں پھیل گیا. داتا صاحب کا سلسلہ جنیدیہ تھا، لیکن وہ آپ کے زمانے تک یہ رہا. آپ کے زمانے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہ لوگ جب چلے گئے تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سرزمین میں کیوں آئے تھے، یہی آج کی تقریر کا موضوع ہے. کہتے ہیں آپ غزنی میں رہنے والے، وہاں آپ نے تعلیم مکمل کی. اپنے پیر و مرشد، جب آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اب یہ روحانی اور جسمانی حالت میں کامل و اکمل ہو گئے، آپ نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے جب استاد اپنے کسی شاگرد کو پڑھائے اور جب دیکھے کہ اب یہ کامل ہو گئے تو کیا کرتا ہے؟ اسے کہیں دوسری جگہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو.
کوئی مسجد خالی ہوتی ہے تو وہاں لگا دیتا ہے کہ جاؤ وہ مسجد و محراب کو آباد کرو، وہاں دین کا کام کرو، مسلک کا کام کرو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو بزرگان دین کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ اپنے مریدین کو تیار کرتے، کہیں جہاد کے لیے جانا ہو تو وہاں جہاد کے لیے بھیج دیتے، کہیں تبلیغ کے لیے جانا ہو تو کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے، بالکل جیسے رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کو جہاد بھیج دیتے، بعض صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے جب یہ دیکھا کہ یہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے کامل و اکمل ہو گئے، تو پھر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تم لاہور جاؤ، ہند جاؤ۔ تو اب غزنی سے لاہور کا سفر، پنجاب کا سفر ایسا نہیں تھا کہ 1 گھنٹے میں یا چند گھنٹوں میں پہنچ گئے۔ وہاں سے جب داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلنے لگے تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ وہاں لاہور میں آپ نے اپنے پیر و مرشد میرے پیر بھائی حسن سنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلے یہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ وہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ جب وہ وہاں دین کا کام کر رہے ہیں تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا جانا تو وہاں پر اتنا کاربند نہیں ہوگا، کارآمد نہیں ہوگا۔ وہاں میرے پیر بھائی آپ کے مرید خاص حسین سنجانی رحمہ اللہ وہاں موجود ہیں اور دین کام کر رہے ہیں، تو مجھے کسی دوسری جگہ بھیج دیجئے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمائے میرے پیارے، جہاں میں کہتا ہوں وہاں جاؤ تو صحیح، وہاں جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سنگلاخ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے چلتے ہوئے پنجاب آئے، لاہور دریائے راوی کے کنارے میں آئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں آ گئے، چند ہفتوں میں آ گئے، چند مہینوں میں آ گئے؟ آپ کا سفر 1.5 سال کا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے نکلے، ایک خرقہ لیا، کچھ روٹی کا ٹکڑا لیا اور پیدل وہاں سے سفر کیا ہے۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے تابع داری۔ یہاں تو ممبر و محراب سے امام کچھ کہتا ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تابع داری اور وفاداری یہ ہوتی ہے۔ جب رسپانس آگے سے ہوتا ہے نا تو پھر یہاں سے بھی رسپانس ہوتا ہے۔ تو تابع داری، اپنے مزاج میں تابع داری لائیے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم زندگی اچھی ہو جائے گی۔ علماء سے تابع داری کیجئے، اپنے ائمہ سے، پیر و مرشد سے، بڑوں سے کے سامنے تابع دار رہیے، وفادار رہیے۔ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، تابع داری۔ 1.5 سال کا سفر کیا، یہ نہیں مانگا کہ اتنی دور کا سفر ہے کوئی سواری دے دیجئے، کچھ زیادہ راہ دے دیجئے۔ نکلے مختلف بزرگان دین کی زیارت کرتے ہوئے، ان سے علم اور روحانی فیض لیتے ہوئے 1.5 سال کے عرصے میں راوی پر پہنچے تو دریائے راوی جوش میں تھا۔ اب اس پار آپ نے آنا ہے اور اس پار آپ موجود ہیں۔ آپ کی بڑی کوشش رہی کہ راتوں رات اس جگہ پہنچ جائیں جو مرکز پیر و مرشد نے بتایا تھا، لیکن اب رات کے وقت میں کوئی کشتی بان اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں، دریائے راوی کو پار کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ پانی موجوں پر ہے۔ اور آپ بڑے تڑپتے رہے کہ کاش کے راتوں رات پہنچ جاتے تو جتنا جلدی ہو سکے پیر و مرشد کے فرمان پر عمل ہو جائے، اس کی تعمیل ہو جائے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح کے وقت جب بیدار ہوئے تو پھر کشتی بان سے کہا کہ مجھے وہاں تک چھوڑ دو۔ لہذا جب آپ دوسرے کنارے پر آئے، بستی میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے، بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، کسی کی نماز جنازہ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ وہاں جب آپ پہنچے، جب آپ نے پوچھا تو فرمائے حسین سنجانی کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ فرمائے یہ تو میرے پیر بھائی ہیں۔ اس وقت آپ کو خیال آیا میں نے اپنے پیر و مرشد، جب پیر و مرشد نے کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ میرے پیر بھائی وہاں دین کا کام کر رہے ہیں، حسین سنجانی۔ تو پیر و مرشد نے کہا تھا تم جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ بے شک پیر و مرشد جانتے تھے کہ جس دن میں آؤں گا اسی دن ان کا وصال ہوگا۔ تو آپ آگے بڑھے، آپ نے اپنا تعارف کروایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج ان کے مزار، داتا صاحب کے مزار کے احاطے کے قریب ہی حسین سنجانی کا بھی مزار موجود ہے، جو ان سے پہلے دین کا کام کر رہے تھے۔ پھر آپ یہاں آئے اور آپ نے دین کا کام کیا، اور ایسا دین کا کام کیا کہ مجاہدین جس طرح دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، داتا علی ہجویری نے بھی ایسے ہی اللہ کے دین کا کام کیا، ہم تک دین پہنچایا۔ ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو دین ملا ہے یا تو خواجہ سے ملا ہے یا داتا سے ملا ہے۔
داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مزید ان کی سیرت پر مزید باتیں بہت زیادہ ہیں، بہرحال اب تو وقت بھی ختم ہو گیا۔ ان کا تذکرہ کرنا اصل مقصود تھا، اور اصل وہ غلط فہمی دور کرنا مقصود تھا کہ جو جہادی کارروائی میں مصروف ہیں وہ اعتراض مبلغین کو نہ کریں، تبلیغ دین کرنے والوں کو نہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے، اور جو تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں وہ مجاہدین پر اعتراض نہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے۔ یہ دونوں اسلام کے پیلر ہیں، دونوں اسلام کے لیے ضروری ہیں۔ سب کے سب جہاد میں چلے جائیں، یہاں معاملہ خالی ہو جائے گا، میدان خالی ہو جائے گا، شیطان گھس جائے گا، اور سب کے سب دین کا کام کرنے لگے تو میدان جنگ خالی ہو جائے گا۔ تو لہذا ہم نے نہ میدان جنگ کو خالی کرنا ہے نہ مسجدوں کو خالی کرنا ہے، جس کا جو کام ہے اسے کما حق ہو وہ کام کرنے دیں اور اس پر اعتراض نہ کریں۔ ایک بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ 20 صفر المظفر داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، اس سال بھی ہوگا، لہذا 20 صفر المظفر بہت قریب ہے۔ جیسے خواجہ صاحب کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے نام پہ بھی نظر و نیاز کریں، اس لیے کہ خواجہ صاحب سے پہلے اور پرانے بزرگ ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں اور ان کے نام کی بھی توصیف بیان کریں، ان کی سیرت کو بیان کریں۔ بڑا مقام و مرتبہ انہوں نے پایا ہے۔ انشاءاللہ اگر اگلی نشست میں موقع ملا یا پھر کبھی موقع ملا، بہت ساری باتیں ان سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام بزرگان دین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے، اور تمام بزرگان دین کا فیضان ہم تمام کے دلوں پر وارد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔